عن انس بن مالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالکثیر ولا بالابید الامحکی ولا بالآدمی ولا بالجعد القطتی ولا بالسبت بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ۔ کل کے درس حدیث شریف میں نے اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک ہے وہ نہ زیادہ لمبا ہے اور نہ زیادہ چھوٹا ہے، بلکہ ایسا قد مبارک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بڑے قد کاٹ والے لوگوں کے ساتھ چلا کرتے تھے تو ان میں بھی سرکار دو عالم اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، اس لیے کہ جو سایہ ہوتا ہے وہ جسم سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خوبصورت کسی کو بنایا نہیں، اس لیے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ ولا بالابید الامحق ولا بالجعد القطتی، کہ حضور علیہ والسلام کے چہرہ مبارک کا جو رنگ تھا وہ نہ زیادہ سفید تھا اور نہ گندمی تھا، یعنی جو چہرے کا رنگ تھا وہ سفید بھی نہیں تھا اور گندمی بھی نہیں تھا، یعنی کہ ایسا سفید چہرہ نہیں تھا کہ جس سفید چہرے میں نور نہ ہو۔ مثال کے طور پر چونا بھی سفید ہے، لیکن چونا اگر سامنے پڑا ہو یا لگا ہوا ہو تو اگر اس کے اندر مزید سفیدی نہ داخل کی جائے تو اس کو دیکھنے کا دل نظر آ رہا ہوتا ہے سفید ہے، لیکن وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھاتا نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سرکار دو عالم کا چہرہ سفید تھا، لیکن ایسا سفید نہیں تھا کہ جس کو دیکھنے کا دل نہ کرے، بلکہ ایسا سفید تھا کہ جس سفیدی کے اندر سرخی نظر آتی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو ایسا بنایا تھا۔ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ فرمایا کہ زیادہ سفید بھی نہیں تھا اور گندمی بھی نہیں تھا، یعنی کہ جسم مبارک کا جو حصہ دھوپ اور ہوا سے محفوظ تھا، یعنی کہ جس حصے پر دھوپ اور ہوا نہیں لگتی تھی وہ روشن تھا اور سفید تھا، اور جو حصہ دھوپ اور ہوا کے سامنے آتا تھا وہ بھی سفید تھا، لیکن ان میں سورج کی کرنیں چھلکا کرتی تھی، ان میں سورج کی کرنیں ٹپکا کرتی تھی۔ حضرت شیخ محقق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے حضور علیہ والسلام کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا اس لیے کہ جو آدمی دن کو سوچتا ہے رات کو خواب میں دیکھتا بھی وہی ہے۔ فرمایا تم کثرت سے دن کو مصطفیٰ کو یاد کیا کرو، رات کو مصطفیٰ کا دیدار کیا کرو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو حضور کے حلیے والی نعتیں ہیں وہ نعتیں اکثر کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ اگر وہ نعتیں پڑھی جائیں تو یقیناً سرکار خواب میں بھی آئیں۔ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہیں مد بریاں۔ یہ تو پیر صاحب نے سرکار کا جلوہ دیکھا تو یہ نعت پڑھی۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، دو ابرو کوس مثال دے سنجے، نو کے میاتے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ پھر کہتے ہیں لہو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، وہاں مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن، جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ پھر آخر میں جا کے کہا کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔
اسی طرح کہا کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ کلام زیادہ پڑھنا چاہیے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تو کہا جو بندہ دن کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے، رات کو کثرت کو وہی دیکھتا ہے، تو تم کثرت سے رسول اللہ کو یاد کیا کرو، رات کو رسول اللہ کا دیدار کیا کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ سرکار دو عالم کا وہ حصہ جو دھوپ کے سامنے تھا وہ بہت ہی زیادہ چمکدار اور بہت ہی زیادہ روشن تھا۔ کیسا روشن تھا؟ حبیب یمنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس وقت اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اور آ کر شرط رکھی کہ حضور میں 2 باتیں آپ سے کروں گا، اگر آپ وہ 2 پوری کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ پہلی بات یہ رکھی کہ آپ واقعی اگر اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ نمبر 2، میری بیٹی یمن کے اندر بیمار ہے، اپاہج ہے، لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، وہ ٹھیک ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہ جو آپ نے سنا نا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ حبیب یمنی نے کہا تھا کہ حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے پورے کا اشارہ کیا، یعنی پوری انگلی کا اشارہ نہیں کیا، ایک پورے کا اشارہ کیا، فرمایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اب جو اس نے دوسری شرط رکھی کہ میری بیٹی یمن میں بیمار ہے اور سرکار یہاں پر موجود ہیں عرب کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا گھوڑا لو جو 2 گھنٹوں کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرے اور جاؤ واپس۔ وہ جب گیا تو اس نے دروازے پر دستک دی، دروازے پر جب دستک دی تو دروازہ کھلا، دیکھا تو سامنے بیٹی کھڑی ہے، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، یہ تو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی اور یہ اچانک آ کر دروازے میں دروازہ بھی کھول رہی ہے، چل بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، میرے سلام کا جواب بھی دے رہی ہے، مجھ سے کلام بھی کر رہی ہے۔ تو اس نے آگے سے پوچھا کہ اے بیٹی یہ ہوا کیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ابا جی فرق اتنا ہے، آپ نے جا کے کلمہ پڑھا ہے، مجھے مدینے والے نے آ کے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کہیں میں اپنے اندر کی یہ بات سوچ رہا ہوں اور خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو حقیقت میں اس نے پوچھا کہ پھر وہ جو آئے تھے ان کی نشانیاں کیا تھیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، سورج کی کرنیں ان کے بدن سے ظاہر ہو رہی تھی، گویا کہ وہ کہہ رہی تھی ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن، وہ سناخ سخن مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ فرمایا کہ ابا جی بس ایک ہی بات ہے کہ ان کی نظریں نیچے تھیں اور جب وہ آئے تو نگاہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں جان عطا کر دی تھی۔ پھر فرمایا کہ ان کا رنگ ایسا تھا کہ اس میں سرخی ٹپک رہی تھی، ایسا سفید نہ تھا جس میں نور نہ ہو، بلکہ ایسا سفید سا جس سے نور کی کرنیں نظر آیا کرتی تھی۔